ہر لمحہ بدلتی صورتحال سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، اپڈیٹ رکھیں گے۔ اور بھارت نے آپ کو بتایا اپنے تئیں یک طرفہ اعلان کیا کہ وہ سندھ طاس معاہدہ انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے کیا امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں، کس طرح وہ یہ کر بھی سکتے ہیں یا نہیں، یا پھر یہ ایک ریٹرک ہے، یہ ہم نے سب کچھ پتا کرنا ہے۔ سو ہمیں جوائن کیا ہے احمد بلال صوفی صاحب نے، جو کہ ایکسپرٹ ہیں انٹرنیشنل لاء میں۔ صوفی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا۔ اب انڈیا کا سندھ طاس معاہدہ یک طرفہ طور پر ختم کرنے کا اعلان ہوا ہے اور اس پر پاکستان کا سخت رد عمل بھی آیا ہے، یہ تو obviously سب جانتے ہی ہیں، لیکن وہ کون سے انٹرنیشنل قوانین ہیں، انٹرنیشنل لاز ہیں جن کے تحت انڈیا یہ معاہدہ ختم نہیں کر سکتا، یہ بتائیے۔ صرف ایک پروویژن ہے کہ جب آپ یہ سمجھیں کہ اس میں کوئی ترمیم کرنی ہے تو دونوں ملک بیٹھ کر ترمیم کر کے ایک سیپریٹ ٹریٹی سائن کر کے ایکسیکیوٹ کریں گے، اس کے اور کوئی نہیں ہے۔ تو ایک معاہدہ جو اتنی سوچ سمجھ کے بعد اتنی نیگوسیشن ہوئے، بلکہ کئی سال اس کی نیگوسیشن ہوتی رہی، اس کے بعد یہ کر کے اس کو اس خاص اسٹرکچر میں کیا گیا۔ اب اس میں یہ پاور نہیں رکھی گئی اور جان بوجھ کر سوچ سمجھ کی نہیں رکھی گئی، اور رضامندی کے ساتھ انڈیا نے اس کو ریٹیفائی کیا، سائن کی۔ اب آ کر سڈنلی انڈیا نے یہ کہا وہ کل کہ جی یہ معاہدہ بینس کر رہے ہیں، نہیں اس کو سسپینڈ کر رہے ہیں۔ یہ پروویژن ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، یہ طاقت ایگزسٹ ہی نہیں کرتی انڈیا کے پاس، یہ جورسڈکشن نہیں ہے ان کے پاس۔ تو یہ اس معاہدے کے لیگل فریم ورک کی کمپلیٹ وائلیشن ہے۔ اسی طرح ایک ہمارا ویانا کنونشن ہے انڈر انٹرپریٹیشن آف ٹریٹیز۔ یہ کنونشن وہ ہے جو بیسیکلی ہوتا ہے کہ ٹریٹیز کی انٹرپریٹیشن کیسے کی جائے گی، ٹریٹیز لاگو ہوتا ہے، کسٹمری نارم ہے، اس لیے چاہے اس کی جو جس سال یہ طے ہوا انڈس واٹر ٹریٹی کے بعد طے ہوا، لیکن یہ انٹرنیشنل کسٹم کو یہ کوڈیفائی کرتا ہے۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی ٹریٹی کو سسپینڈ کرنا ہے تو بڑے مخصوص چند محدود ترین گراؤنڈز ہوں گے جس پہ وہ سسپینڈ ہو سکتی ہے۔ اب وہ گراؤنڈ بھی انڈیا کے پاس اویلیبل، تو ویانا کنونشن میں جو پرنسپل سسپینشن آف ٹریٹیز کے دیے گئے ہیں، یہ اس کی ایبسولوٹ وائلیشن ہے۔ اور تیسرا جو ایک جسے ہم واٹر لا کہتے ہیں، یعنی پانی کا قانون، وہ قانون جس کے تحت رائپیرین اور لو رائپیرین کے مابین پانی کی ڈویژن کے معاہدے دنیا بھر میں ہوتے ہیں، وہ قانون یہ کہتا ہے کہ پانی نہیں روک سکتا لو رائپیرین ملک کا، اور وہ پانی اس کی انٹائٹلمنٹ ہے کیونکہ اس کا تعلق اس کے رائٹ ٹو فوڈ سے ہے، رائٹ ٹو لائف سے ہے۔ صرف وہ ٹریٹی جو ہے اس کو کسی حد تک کر سکتی ہے، تو یہ پانی تو نہیں روک سکتا صرف۔ اسی طرح انڈس واٹر ٹریٹی بھی یہی چیز طے کرتی ہے۔ تو جتنے ہمارے معاہدے برِ صغیر میں مختلف دریاؤں کے اوپر ہوئے ہیں، ان میں بھی اس نوعیت کی کوئی پروویژن نہیں ہے، نہ اس طرح کی طاقت کا کبھی کسی نے استعمال کیا۔ اس میں کوئی شک موجود ہی نہیں ہے۔ سر فرض کیجئے کہ اگر بھارت اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے، پانی ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، روکنا تو بہت مشکل کام ہے، یا روکنے کی کوشش کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، یا اس جانب اقدام اٹھاتا ہے، اور پاکستان نے پہلے ہی دو ٹوک کہہ دیا ہے کہ اگر یہ کیا گیا تو یہ ایکٹ آف وار تصور ہوگا، اور پھر پاکستان اس پہ ری ایکٹ کرتا ہے، تو کیا ہمیں بھی تحفظ حاصل ہوگا انٹرنیشنل قوانین کا ایسی صورت میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان نے کاؤنٹر میجر ہیں، یہ بین الاقوامی قانون کے کانٹیکس میں لیجیٹیمیٹ کر پائے ہیں، یہ لینے پڑے ہیں۔ پاکستان کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے سوائے کچھ کاؤنٹر میجر لینے کے۔ ان سے کچھ لوگوں کو اوور فلائٹ رائٹ کی تکالیف ہونے کے ہیں، لیکن بہرحال اسی طرح پاکستان اس چیز باور کروانا چاہتا ہے کہ خلاف کوئی ایسا قدم اٹھائیں گے جو بین الاقوامی قانون کے خلاف ہوگا تو ہم بھی ری ایکشن کا رائٹ رکھتے ہیں۔ اب اسے جو ایکٹ آف وار کی آپ نے بات کہی، یہ ایک بہت ہی بات ہے، اور بات ہوتے ہوئے بھی یہ درست اس لیے ہے کیونکہ اگر اعلان ہے ایبروگیٹ کا یا اس کو ہولڈ ان ابینس کرنے کا، اگر اس پر عمل درآمد شروع ہونے لگتا ہے، کوئی ایسا انجینئرنگ ایکٹیویٹی شروع ہوتی ہے جس سے پانی میں خلل پڑتا ہے، یہ پھر بے حد سیریس سچویشن ڈیولپ ہو جائے گی۔ یہ اسٹائل ایکٹ کے طور پر شامل ہوگا، اور پاکستان سیلف ڈیفنس میں انٹائٹلمنٹ ہوگی انٹرنیشنل لا کہ وہ کسی قسم کا قدم اٹھائے جس میں طاقت کا استعمال بھی جائز تصور کیا جائے گا۔ اب وہ طاقت کا استعمال کی نیچر کیا ہوگی، وہ ملٹری ہوگی، ملٹری کی کس حد تک ہوگی، کس نیچر کی کیپیبلٹی ہوگی، یہ تمام وہ پھر ٹیکٹیکل ایشوز ہیں جن پر بعد میں حکومت بیٹھ کر ڈسکس کرے گی۔ لیکن سر دست ایکٹ آف
हॉस्टिलिटी के तौर पे लिया जाएगा, हॉस्टाइल एक्ट लिया जाएगा, एक्ट ऑफ वॉर के तौर पर पाकिस्तान ने किया है कि वो उसको लेगा, तो जमीनी हकायक को में अगर कोई रखना डालने की पानी की भाव में की जाएगी तो पाकिस्तान के पास फिर ये एंटाइटलमेंट है कि वो इंटरनेशनल लॉ के नीचे राइट सेल्फ डिफेंस के टेक्स्ट में ताकत के इस्तेमाल को कंसिडर करे। डिफेंस के ही जुमरे में आएगा। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया आपका, अमर बिलाल सूफी साहब। आपने क्लियर किया।